چلو تم نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرو. یغضوا من ابصارہم، جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر لو. اور یہی قرآن تو عورتوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے عورتوں، اے لڑکیوں، جب تم چلا کرو تو اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرو. يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو. یہ قرآن تمہیں درس دے رہا ہے، یہ قرآن تمہیں تعلیم دے رہا ہے، یہ قرآن تم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے ایُطاع فلا یعصیٰ، اس اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو، ہر حال میں اطاعت. گھر میں ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، جہاں کہیں رہو اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے. اگر بازار میں ہو اور اگر تمہارے کانوں کے اندر اذان کی آواز آئے تو پھر تم بازار کو چھوڑو، اپنے دکان کو بند کرو اور مسجدوں میں پہنچ جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت اور جن کے کاروبار اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے. یہ تجارت تو کرتے لیکن اللہ کے ذکر سے یہ دور نہیں رہتے. ان کے کاروبار اور ان کی بزنس، ان کی دکانداری ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتے. ایُطاع فلا یعصیٰ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یذکر فلا ینسیٰ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے. حق تقاتہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. جب تم امیر بنو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، غریب ہو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. آج کل لوگوں کو دیکھیے جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا اللہ اللہ اللہ، اور جب اس پہ مصیبتیں چلی جاتی ہے، پیسوں میں آدمی ڈوب جاتا ہے، کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اسی کا ذکر تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قرآن کہتا ہے انسان کتنا زیادہ ظالم قسم کا ہے، کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس طریقے سے رویہ اپنا رہا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے أَعْرَضَ عَلَى الْإِنسَانِ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو انسان اعراض کرتا منہ موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دے دیتے، مصیبتیں دے دیتے، پریشانیاں دے دیتے، بیماریاں دے دیتے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو قرآن کہتا ہے کہ بندہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، مصیبتوں میں یاد کرتا ہے لیکن خوشی کی حال میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے. حق تقاتہ کا مطلب اور تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یاد ہمیشہ رکھا جائے اور کبھی بھی اس اللہ کو بھولا نہ جائے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کورونا میں لوگ کتنا اللہ کو یاد کر رہے تھے، مسجدیں فل، ہاں اللہ 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 کورونا میں. اور جیسے کورونا سب ختم، اب آدمی کو یاد دلایا جاتا ہے اللہ بھی ہے، چل مسجد میں نماز پڑھ لے، یاد دلایا جاتا ہے. اللہ کو آدمی یاد نہیں کر رہا ہے، بھول گیا ہے، بس ہائے رے دنیا ہائے رے دنیا. پھر فرمایا یشکر فلا یکفر،
حق تقاتے ہی کا یہ ایک مطلب یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس اللہ کی نہ فرمانی نہ کی جائے، نہ شکری نہ کی جائے، اس اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اپنے ہاتھ کو دیکھو بولو الحمدللہ، اپنے پیروں کو دیکھو بولو الحمدللہ، اپنے جسم کو دیکھو بولو الحمدللہ، اپنے گھر کی حالتوں کو دیکھو اور بولو الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، بہت سی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بغیر پیر کی زندگی کاٹ رہے ہیں، چلنے کے لیے اس کے پاس پیر نہیں ہے اور سننے کے لیے اس کے پاس کان کی طاقت نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، اور آپ نے ریلوے اسٹیشن وغیرہ میں لوگوں کو بیٹھ کر کے بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان سب لوگوں کو جب دیکھو تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ انسان اپنی زندگی میں تین چیزیں حاصل کر لے، سب سے زیادہ مالدار آدمی بن جائے گا۔ لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، او مہاراج پور کے لوگوں ایسا دل بنا لو، احدکم قلبا شاکرا، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر تم برائیوں میں بچ رہے ہو اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، موبائل کا استعمال کر رہے ہو اور موبائل کے ذریعے سے تم گناہ نہیں کر رہے ہو، موبائل سے تم بچے ہوئے ہو، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قلبا شاکرا، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر، ولسانا ذاکرا، اور ایسی زبان مانگ جو زبان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی زبان ہو، وزوجتم مؤمنتن تعینہ علی امر الآخرہ، اور ایسی عورت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے ایسی بیوی دے دے، زوجۃ مؤمنہ، ایسی عورت دے دے، زوجۃ مؤمنہ تعینہ علی امر الآخرہ، جو آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی ہو، ایسی عورت عطا فرما۔ یہ تین چیزیں جس کے پاس ہو سب سے بڑا مالدار آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ زبان ہمیشہ کچھ بھی کھاؤ الحمدللہ، کچھ چیزیں تمہیں مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، رات میں سو اور صبح میں جب اٹھو تب بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ شکریہ اللہ تعالیٰ کا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر، ان یشکر فلا یکفر، ہاں اس اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس اللہ کی نہ شکری نہ کی جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا ہونی چاہیے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، مالداری آ گئی، تکبر گھمنڈ انسانوں کے دلوں کے اندر آ گیا، آج مسلمان اب کسی کا اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھنے لگتا ہے اور ایک دوسرے کو سلام تک بھی نہیں کرتا ہے، خاص لوگوں کو سلام کرتا ہے، خاص لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے یہ تو چھوٹا آدمی ہے، یہ تو غریب ہے، اس کو ہم سلام کیسے کر سکتے ہیں، اس کو ہم سلام نہیں کریں گے بلکہ یہ ہمیں سلام کرے گا۔ او مسلمانوں، کیسے مسلمان ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بینا قیامت کی دن بین ید الساعہ، قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، تسلیم الخاصہ، جو خاص لوگوں کو سلام کریں گے، عام لوگوں کو، عام جنتا کو سلام نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے جو خاص لوگوں کو سلام کریں گے، خاص لوگوں سے تعلقات رکھیں گے اور عام لوگوں سے کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھیے، خاص لوگوں کو سلام کرتا ہے اور عام لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
تو حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ نے جتنا بھی کچھ دیا ہے الحمدللہ، کچھ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے اور اللہ کا شکریہ